إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. برادران اسلام، ہمارا جو جمعۃ المبارک کا درس چل رہا تھا وہ تھا یوم الدین، یعنی روز جزا کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں آپ کو دنیا کو بتایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اچھے برے نیک بد تمام قسم کے لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. ظلم کرنے والے کو اس کے ظلم کرنے کی سزا ملے گی، اچھائی کرنے والے کو اس کی جزا ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اس دن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس دن کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا کہ وہ دن ہر قیمت پر آئے گا جسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور اگلی صورت میں مسلسل سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر 2 آیات 3 آیات کے بعد یہی جملہ دہرایا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو روز جزا کو، روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ گنتی کے یہ زندگی کے دن ہیں، کھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں. پھر تمہاری زندگی کا اختتام ہوگا اور تم اسی دن کی طرف رواں دواں ہو جاؤ گے جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خبر دی ہے. اس دن کو مختلف ناموں کے علاوہ، یعنی یوم القیامہ، یوم الدین، ایک اس کا نام ہے یوم الفصل. فرمایا یوم الفصل، یوم القیامہ جو ہے اس کا وقت مقرر ہے. اور یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم سارے کے سارے فوج در فوج، ٹولیوں کی شکل میں، چاہو یا نہ چاہو تم اس کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جاؤ گے. اور وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا. جس طرح کپڑے کو چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جاتے ہیں، اتنی بڑی آسمان کی دنیا اسی طرح ہو جائے گی. فکانت ابوابا، تو آسمان میں جب سوراخ ہوں گے تو وہ دروازے بن جائے. وسیرت الجبال، اور یہ فولادی چٹانیں، بہت بڑے پہاڑ جو فولاد کی طرح مضبوط ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا یہ چلائے جائیں گے. تو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذروں کی طرح بکھرتے چلے جائیں گے. اور اس دن جہنم اللہ تعالیٰ کے مجرموں اور قیامت کے مکذبین، رسول اللہ کے منکرین، فرمایا کہ ان کی گھات میں ہوگی. جیسے کوئی آدمی کسی کا انتظار کرتا ہے، جہنم بھی اس دن انتظار کر رہی ہوگی. اور فرمایا خصوصاً وہ ان طاغی لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرمان سے سرکشی کی. اور پھر جس وقت وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی جہنم کی اب بات بتائی، فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنم کی جس کے اندر انہیں ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوگا، پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، الا حمیم و غساقا، ملے گا تو کھولتا ہوا پیپ نما. اب پیپ اور پھر کھولتا ہوا غلاظت، فرمایا یہ اسی کی سزا ہوگی
جس کو یہ جھٹلاتے رہے۔ اور پھر ان لوگوں کو شاید فرمائے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دن نہیں آئے گا، ان لوگوں کو اس کی توقع ہی نہیں تھی جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، جرم ان کا کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ یعنی کوئی چیز، کوئی ان کی نظر سے، ان کی سوچ فکر سے تو کوئی چیز رہ سکتی ہے، لیکن ہم ہر چیز کا حساب رکھیں گے۔ اور پھر اس دن کہیں گے کہ چکھو وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے۔ برادران عزیز، قیامت نے آنا ہے اور نہ جانے اس دن کون کس صف میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بندگان خدا، ایک تو اس دن کے بارے میں انکار کی پالیسی مت کرو، اس دن کے اوپر ایمان لاؤ لیکن یقین کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنوں کی نشانی یہ ہے، متقین لوگوں کی، کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں یقین کے ساتھ۔ ظاہر ہے اگر مجھے آپ کو ہمیں یقین ہو جائے تو ہم بہت ساری خطاؤں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اصل میں یقین کی دولت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے جرم، بہت سارے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر یقین ہو کسی شخص کو، مثال کے طور پر یہ بجلی کا پلگ ہے، تو آپ کو اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر انگلی ڈالی تو مجھے کرنٹ لگے گا، تو ہم بھول کر بھی اس میں انگلی نہیں ڈالتے، کیونکہ یقین ہے کہ یہاں بجلی موجود ہے، میں نے ہاتھ رکھا تو مجھے کرنٹ پڑ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی وہاں انگلی نہیں رکھتا۔ تو یہ کیسا یقین ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل کو حساب دینا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی کڑی سے کڑی سزا ہے، پھر بھی اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں کمی ہے، ابھی وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، ورنہ ہم بھولے سے بھی اس طرف قدم نہ اٹھائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت سے بدتر ہے بے یقینی، بے یقینی جو ہے موت سے بھی بدترین شے ہے۔ اس لیے جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان، اگر یقین ہو کہ یہاں سے جزا ملے گی تو انسان وہاں لازمی جاتا ہے کہ یہاں سے مجھے جزا ملنی ہے، مجھے اجر ملنا ہے۔ جس عمل پر یقین ہو کہ مجھے اس کے کرنے سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، مجھے میرا رب راضی ہوگا، تو بندہ اس کام کو چھوڑتا کبھی نہیں۔ اور جس کا پتہ ہو کہ اس سے مجھے شدید سزا ملے گی، میرا چہرہ جھلسا دیا جائے گا، مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا، مجھے پینے کے لیے حمیم اور غساق دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی اس طرف غلطی نہیں کرتا۔ اب آپ اور ہم کس شمار میں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرمایا گناہگار اور خطا کار تو کسی حساب میں نہیں۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح الامین جبریل اور دیگر فرشتے اللہ کے حضور صفوں میں بالکل لرزتے کانپتے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کسی بڑے سے بڑے مقدس فرشتے کو وہاں کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو جو مکرم ہیں، فرشتے کوئی عام مخلوق نہیں ہے، خصوصاً جو مقربین ہیں ان میں سے رسول بھی ہیں، فرشتوں میں سے رسول، مثلا حضرت جبریل علیہ السلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرشتوں میں سے ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، لیکن لا یتکلمون، ان کو وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس اس دن وہی بول سکے گا من اذن له الرحمن، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ تو بول سکتا ہے، ورنہ کوئی شخص وہاں بول نہیں سکے گا۔ اور جن کو بولنے کی اجازت ملے گی وقال ثوابا،
ان کے بھی ہونٹوں سے بات نکلے گی تو نپی تلی بات، درست اور صحیح بات، غلطی کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذالک الیوم الحق، فرمایا یہ ہے وہ دن جو حق ہے، جو سچ ہے، جو پک ہے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور فرمایا جس وقت وہ دن آ جائے گا تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، تو جو کچھ منکرین نے، طاغین نے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی کرنے والوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا۔ فرمایا یوم ینظر المرء، آدمی نے جو کچھ کیا ہوگا، ما قدمت یدا، جو اس کی کمائی، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، ظاہر ہے نیکی کرنے والا اپنی نیکیاں دیکھے گا، برائی کرنے والا اپنی برائیاں دیکھے گا۔ اب جس وقت مجرم دیکھے گا کہ میرے یہ اعمال ہے، تو کفار پھر وہاں پکار اٹھیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ ہم خاک ہوتے، مٹی ہوتے، مٹی کے ذرے ہوتے، انسان نہ ہوتے، اور یہ وقت بھی نہ آتا، حساب و کتاب کی یہ گھڑی نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر، روز حساب، یوم الدین، یوم القیامہ، مختلف ناموں سے جس دن کو یاد کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تنہائی میں، اکیلے میں آدمی اپنا احتساب کرے، اپنا حساب کرے، اور ہم سوچیں کہ ہم نے، آپ نے، ہم سب نے ایک دن ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے کہ جہاں حساب کرنے والا کوئی کمزور نہیں، وہ قادر قیوم رب ہوگا، اور ہمارا دفتر زندگی، دفتر عمل، جس میں سے ہمارے ہونٹ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہاں اس کے ہم موجود ہوگا۔ ہماری زندگی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 40 سال ہے، زیادہ کم ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک حرکت، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس طاقتور کریم کی اس دفتر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بولیں تو سوچ کے بولیں، کیونکہ ایک ایک لفظ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نظر بھی اٹھے تو کوشش انسانی بساط میں جہاں تک ہے تو ہر چیز کا انسان جو ہے اس نے حساب دینا ہے، خصوصی طور پر اپنی جوانی کا، اپنے مال کا، ان چیزوں کا، اپنی عمر کا اس نے حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا تو کرنا ہے، وہ میں چاہوں، آپ چاہیں، نہ چاہیں، کسی کا دل کرے نہ کرے، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ایون کہ انبیاء مرسلین، سب نے اس منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے بندہ، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اس کو دوا کرنی چاہیے۔ جب اسے پتا ہے میں بیمار ہوں تو محض دعا پہ نہیں، بلکہ اسے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول، وہ ہر رات اپنے پورے دن کا حساب کر کے پھر وہ سرانے پہ آنسو بہاتے ہوئے سر رکھتے تھے۔ جیسے ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، خصوصاً جن ہستیوں کے بارے میں آج کل تذکرہ چل رہا ہے، مثلا خواتین میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے، کرتے بھی رہے، کہ وہ جس وقت رات کو سرانے پر سر رکھتی تھیں تو ان کا سرانا آنسو سے تر ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے وہ نیک تھیں، وہ پاک تھیں، ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھے، کمزوری کوتاہی نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے سرانے پر آنسو اس بات کی غمازی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کرنے کے باوجود نیکیوں پہ انہیں کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بہتے ہوئے آنسو ان کے خوف اور خشیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ آپ نے اور ہم نے سنا بھی، کیا بھی، ان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے تو سب کچھ اپنا اللہ کے دین کے لیے لٹایا۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا مسلسل یہ کہتے رہنا کہ میرے کریم،
میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے، بخشش کی دعائیں۔ برادران عزیز، آپ بھی، میں بھی، ہم بھی، یہ زندگی کا میلہ اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ چل چلاؤ کی بستی ہے، یہاں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کسی کو بڑھاپا نصیب ہوتا ہے، لیکن یہاں رہنا کسی نے نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لاکھوں لوگ آئے اور سارے کے سارے چلے گئے۔ ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر پہ ہر کسی نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، غریبوں نے، امیروں نے، ہر شخص نے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر فرد نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم نے جانا کہاں ہے؟ لوٹ کے تم نے آنا پھر ہمارے پاس ہی ہے۔ تو جو ہمارا مامن ہے، ہمارا مرکز ہے، جہاں ہم نے لوٹ کے جانا، ہمارا مرجع ہے، ہم نے جہاں جانا ہے، تو اس کا بندوبست ہمیں کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بیدار رکھیں، سب کو جگائیں اس تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ زندگی کی شام ہونے والی ہے، لیکن کتنی کوششیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھاگم بھاگ، ہوش نہیں ہوتا کسی کو۔ جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، اپنے میدان میں وہ بیلوں کی طرح جتے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اور پھر شام کو ہوش نہیں ہوتی ہمیں، اتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ پتہ مجھے بھی ہے، پتہ آپ کو بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے اور آپ نے جانا ہے، ہماری وہ چادر جو سر پہ ڈالی جائے گی منہ پہ، اس کی 4 نکرے ہیں، 4 کونے ہیں، کسی کونے میں کچھ نہیں ہوگا، بالکل سفید چادریں خالی پڑی ہوں گی، اور پھر پتہ نہیں کوئی دعا نصیب ہوگی۔ چادریں بھی یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کچھ کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھ ہوا میں ہوا ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس مالک کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ لیکن انجام کی دعا خیر کرنی چاہیے، اور اس خیر والے سے خیر مانگنی چاہیے، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ جو اس نے حکم کیا ہے اس پہ سر خم کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت اور اپنا فضل مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں کی صفیں نصیب فرمائے، حضور کے دامن کی ہمیں ٹھنڈی ہوا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔